اللہ دتا سعادت حسن منٹو دو بھائی تھے، اللہ رکھا اور اللہ دتا۔ دونوں ریاست پٹیالہ کے باشندے تھے۔ ان کے آباء و اجداد البتہ لاہور کے تھے، مگر جب ان دو بھائیوں کا دادا ملازمت کی تلاش میں پٹیالہ آیا تو وہیں کا ہو رہا۔ اللہ رکھا اور اللہ دتا دونوں سرکاری ملازم تھے۔ ایک چیف سیکرٹری صاحب بہادر کا اردلی تھا، دوسرا کنٹرولر آف اسٹورز کے دفتر کا چپراسی۔ دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے تاکہ خرچ کم ہو۔ بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک صرف اللہ رکھا کو، جو بڑا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کے چال چلن کے متعلق شکایت تھی۔ وہ شراب پیتا تھا، رشوت لیتا تھا اور کبھی کبھی کسی غریب اور نادار عورت کو پھانس بھی لیا کرتا تھا۔ مگر اللہ رکھا نے ہمیشہ چشم پوشی سے کام لیا تھا کہ گھر کا امن و سکون درہم برہم نہ ہو۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ اللہ رکھا کی دو لڑکیاں تھیں، ایک بیاہی جا چکی تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی۔ دوسری، جس کا نام سغرا تھا، 13 برس کی تھی اور پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اللہ دتا کی ایک لڑکی تھی، زینب۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، مگر اپنے گھر میں اتنی خوش نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا خاوند اوباش تھا۔ پھر بھی وہ جوں توں نبھائے جا رہی تھی۔ زینب اپنے بھائی طفیل سے 3 سال بڑی تھی۔ اس حساب سے طفیل کی عمر 18-19 برس کے قریب ہوتی تھی۔ وہ لوہے کے ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام سیکھ رہا تھا۔ لڑکا ذہین تھا، چنانچہ کام سیکھنے کے دوران میں بھی 15 روپے ماہوار اسے مل جاتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں بڑی اطاعت شیار، محنتی اور عبادت گزار عورتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ زندگی بڑی ہموار گزر رہی تھی کہ ایک ہی ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے مال و جان اور عزت و آبرو پر حملہ ہوگا اور انہیں افراتفری اور قسم پرسی کے عالم میں ریاست پٹیالہ چھوڑنا پڑے گی، مگر ایسا ہوا۔ دونوں بھائیوں کو قطعاً معلوم نہیں کہ اس خونی طوفان میں کون سا درخت گرا، کون سے درخت سے کون سی ٹہنی ٹوٹی۔ جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو چند حقیقتیں سامنے آئیں اور وہ لرز گئے۔ اللہ رکھا کی لڑکی کا شوہر شہید کر دیا گیا تھا اور اس کی بیوی کو بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ دتا کی بیوی کو بھی سکھوں نے کرپانوں سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس کی لڑکی زینب کا بدچلن شوہر بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ رونا دھونا بیکار تھا۔ صبر شکر کر کے بیٹھ رہے۔ پہلے تو کیمپوں میں گلتے سڑتے رہے، پھر گلی کوچوں میں بھیک مانگا کیے۔ آخر خدا نے سنی۔ اللہ دتا کو گوجران والا میں ایک چھوٹا سا شکستہ مکان سر چھپانے کو مل گیا۔ طفیل نے دوڑ دھوپ کی تو اسے کام مل گیا۔ اللہ رکھا لاہور ہی میں دیر تک در بدر پھرتا رہا۔ جوان لڑکی ساتھ تھی، گویا ایک پہاڑ کا پہاڑ اس کے سر پر تھا۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس غریب نے کس طرح 1.5 برس گزارا۔ بیوی اور بڑی لڑکی کا غم وہ بالکل بھول چکا تھا۔ قریب تھا کہ وہ کوئی خطرناک قدم اٹھائے کہ اسے ریاست پٹیالہ کے ایک بڑے افسر مل گئے جو اس کے بڑے مہربان تھے۔ اس نے ان کو اپنی حالت زار الف سے لے کر یہ تک کہہ سنائی۔ آدمی رحم دل تھا۔ اس کو بڑی دقتوں کے بعد لاہور کے ایک عارضی دفتر میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے روز ہی اس کو 40 روپیہ ماہوار پر ملازم رکھ لیا اور ایک چھوٹا سا کوارٹر بھی رہائش کے لیے دلوا دیا۔ اللہ رکھا نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مشکلات دور کی۔ اب وہ آرام سے سانس لے سکتا تھا اور مستقبل کے متعلق اطمینان سے سوچ سکتا تھا۔ سغرا بڑے سلیقے والی سگھڑ لڑکی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، ادھر ادھر سے لکڑیاں چن کے لاتی، چولہا سلگاتی اور مٹی کی ہنڈیا میں ہر روز اتنا سالن پکاتی جو 2 وقت کے لیے پورا ہو جائے۔ آٹا گوندتی، پاس ہی تنور تھا، وہاں جا کر روٹیاں لگوا لیتی۔ تنہائی میں آدمی کیا کچھ نہیں سوچتا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ سغرا عام طور پر دن میں تنہا ہوتی تھی اور اپنی بہن اور ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی تھی، پر جب باپ آتا تو وہ اپنی آنکھوں میں سارے آنسو خشک کر لیتی تھی تاکہ اس کے زخم ہرے نہ ہوں۔ لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا باپ اندر ہی اندر گھلا جا رہا ہے۔ اس کا دل ہر وقت روتا رہتا ہے، مگر وہ کسی سے کہتا نہیں۔ سغرا سے بھی اس نے کبھی اس کی ماں اور بہن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ زندگی افتاں و خیزاں گزر رہی تھی۔ ادھر گوجران والا میں اللہ دتا اپنے بھائی کے مقابلے میں کسی قدر خوشحال تھا، کیونکہ اسے بھی ملازمت مل گئی تھی اور زینب بھی تھوڑا بہت سلائی کا کام کر لیتی تھی۔ مل ملا کے کوئی 100 روپے ماہوار ہو جاتے تھے جو تینوں کے لیے بہت کافی تھے۔ مکان چھوٹا تھا مگر ٹھیک تھا۔ اوپر کی منزل میں طفیل رہتا تھا، نچلی منزل میں زینب اور اس کا باپ، دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ دتا اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا۔
चुनाचे मुंह अंधेरे उठकर वो सहन में झाड़ू देकर चूल्हा सुलगा देता था कि जैनब का कुछ काम हल्का हो जाए। वक्त मिलता तो 2-3 घड़े भरकर घड़ौंची पर रख देता था। जैनब ने अपने शहीद खाविंद को कभी याद नहीं किया था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। वो खुश थी, अपने बाप के साथ बहुत खुश थी। बाज औकात वो उससे लिपट जाती थी, तुफैल के सामने भी, और उसको खूब चूमती थी। सुगरा अपने बाप से ऐसी चुहल नहीं करती थी। अगर मुमकिन होता तो वो उससे पर्दा करती, इसलिए नहीं कि वो कोई नामहरम था, नहीं, सिर्फ एहतराम के लिए। उसके दिल से कई दफा ये दुआ उठती थी, या परवरदिगार, मेरा बाप मेरा जनाजा उठाए। बाज औकात कई दुआएं उल्टी साबित होती हैं। जो खुदा को मंजूर था वही होना था। गरीब सुगरा के सर पर गमो अंदोह का एक और पहाड़ टूटना था। जून के महीने दोपहर को दफ्तर के किसी काम पर जाते हुए तपती हुई सड़क पर अल्लाह रखा को ऐसी लू लगी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, मगर दवा दारू ने कोई काम न किया। सुगरा बाप की मौत के सदमे से नीम पागल हो गई। उसने करीब करीब आधे बाल नोच डाले। हमसायों ने बहुत दम दिलासा दिया, मगर यह कारगर कैसे होता। वो तो ऐसी कश्ती के मानिंद थी जिसका बादबान हो न कोई पतवार, और बीच मझधार के आन फंसी हो। पटियाला के वो अफसर जिन्होंने मरहूम अल्लाह रखा को मुलाजमत दिलवाई थी, फरिश्ता रहमत साबित हुए। उनको जब इत्तला मिली तो दौड़े आए। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि सुगरा को मोटर में बिठाकर घर छोड़ाए और बीवी से कहा कि वो उसका ख्याल रखे। फिर अस्पताल में जाकर उन्होंने अल्लाह रखा के गुस्ल वगैरह का वही इंतजाम किया और दफ्तर वालों से कहा कि वो उसको दफनाएं। अल्लाह दित्ता को अपने भाई के इंतकाल की खबर बड़ी देर के बाद मिली। बहरहाल वो लाहौर आया और पूछता पाछता वहां पहुंच गया जहां सुगरा थी। उसने अपनी भतीजी को बहुत दम दिलासा दिया, बहलाया, सीने के साथ लगाया, प्यार किया, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, बहादुर बनने को कहा। मगर सुगरा के फटे हुए दिल पर उन तमाम बातों का क्या असर होता। गरीब खामोश अपने आंसू दुपट्टे में खुश्क करती रही। अल्लाह दित्ता ने अफसर साहब से आखिर में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी गर्दन आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहेगी। मरहूम की तजहीज और तकफीन का आपने बंदोबस्त किया। फिर ये बच्ची जो बिल्कुल बेआसरा रह गई थी, उसको आपने अपने घर में जगह दी। खुदा आपको इसका अजर दे। अब मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूं। मेरे भाई की बड़ी कीमती निशानी है। अफसर साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अभी इसे कुछ देर और यहां रहने दो। तबीयत संभल जाए तो ले जाना। अल्लाह दित्ता ने कहा, हुजूर, मैंने इरादा किया है कि इसकी शादी अपने लड़के से करूंगा और बहुत जल्द। अफसर साहब बहुत खुश हुए। बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इस सूरत में जबकि तुम उसकी शादी अपने लड़के से करने वाले हो, इसका उस घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम शादी का बंदोबस्त करो, मुझे तारीख से मुत्तला कर देना। खुदा के फजलो करम से सब ठीक हो जाएगा। बात दुरुस्त थी। अल्लाह दित्ता वापस गोजरान वाला चला गया। जैनब उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी उदास हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो उससे लिपट गई और कहने लगी कि उसने इतनी देर क्यों लगाई। अल्लाह दित्ता ने प्यार से उसे एक तरफ हटाया। अरे बाबा, आना जाना क्या है, कब्र पर फातहा पढ़नी थी, सुगरा से मिलना था, उसे यहां लाना था। जैनब ना मालूम क्या सोचने लगी। सुगरा को यहां लाना था? एकदम चौंक कर। हाँ, सुगरा को यहां लाना था, पर वो कहाँ है? वही है, पटियाले के एक बड़े नेक दिल अफसर हैं, उनके पास है। उन्होंने कहा जब तुम उसकी शादी का बंदोबस्त कर लोगे तो ले जाना। ये कहते हुए उसने बीड़ी सुलगाई। जैनब ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हो? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अल्लाह दित्ता ने जोर का कश लगाया। अरे भाई, अपना तुफैल। मेरे बड़े भाई की सिर्फ एक ही तो निशानी है, मैं उसे क्या गैरों के हवाले कर दूंगा? जैनब ने ठंडी सांस भरी। तो सुगरा की शादी तुम तुफैल से करोगे? अल्लाह दित्ता ने जवाब दिया, हाँ। तुम्हें कोई एतराज है क्या? जैनब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, हाँ, और तुम जानते हो क्यों है। यह शादी हरगिज नहीं होगी। अल्लाह दित्ता मुस्कुराया। जैनब की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह चूमा। पगली, हर बात पर शक करती है। और बातों को छोड़, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं। जैनब ने बड़े जोर से हूं की, बाप, और अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। अल्लाह दित्ता उसके पीछे गया और उसको पुचकारने लगा। दिन गुजरते गए। तुफैल फर्मा बरदार लड़का था। जब उसके बाप ने सुगरा की बात की तो वो फौरन मान गया। आखिर 3-4 महीने के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अफसर साहब ने फौरन सुगरा के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा सिलवाया जो उसे शादी के दिन पहनना था। एक अंगूठी भी लेकर दी। फिर उसने मोहल्ले वालों से अपील की कि वो एक यतीम लड़की की शादी के लिए, जो बिल्कुल बेसहारा है, हस्बे तौफीक कुछ दें। सुगरा को करीब करीब सभी जानते थे और उसके हालात से वाकिफ थे। चुनांचे उन्होंने मिल मिलाकर उसके लिए बड़ा अच्छा जहेज तैयार कर दिया।
سغرا دلہن بنی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ تمام دکھ جمع ہو گئے ہیں اور اس کو پیس رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے سسرال پہنچی، جہاں اس کا استقبال زینب نے کیا۔ کچھ اس طرح کہ سغرا کو اسی وقت معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ بہنوں کا سا سلوک نہیں کرے گی، بلکہ ساس کی طرح پیش آئے گی۔ سغرا کا اندیشہ درست تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی اچھی طرح اترنے بھی نہ پائی تھی کہ زینب نے اس سے نوکروں کے کام لینے شروع کر دیے۔ جھاڑو وہ دیتی، برتن وہ مانجتی، چولہا وہ جھونکتی، پانی وہ بھرتی۔ یہ سب کام وہ بڑی پھرتی اور بڑے سلیقے سے کرتی، لیکن پھر بھی زینب خوش نہ ہوتی۔ بات بات پر اس کو ڈانٹتی، ڈپٹتی، جھڑکتی رہتی۔ سغرا نے دل میں تہیہ کر لیا تھا وہ یہ سب کچھ برداشت کرے گی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے گی، کیونکہ اگر اسے یہاں سے دھکا مل گیا تو اس کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ دتا کا سلوک البتہ اس سے برا نہیں تھا۔ زینب کی نظر بچا کر کبھی کبھار وہ اس کو پیار کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ کچھ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سغرا کو اس سے بہت ڈھارس ہوتی۔ زینب جب کبھی اپنی کسی سہیلی کے ہاں جاتی اور اللہ دتا اتفاق سے گھر پر ہوتا تو وہ اس سے دل کھول کر پیار کرتا، اس سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا، اس کے واسطے اس نے جو چیزیں چھپا کر رکھی ہوتی تھیں دیتا اور سینے کے ساتھ لگا کر اس سے کہتا، سغرا تم بڑی پیاری ہو۔ سغرا جھیمپ جاتی۔ دراصل وہ اتنے پرجوش پیار کی عادی نہیں تھی۔ اس کا مرحوم باپ اگر کبھی اسے پیار کرنا چاہتا تھا تو صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرتا تھا یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دیا کرتا تھا، خدا میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ سغرا طفیل سے بہت خوش تھی۔ وہ بڑا اچھا خاوند تھا، جو کماتا تھا اس کے حوالے کر دیتا تھا، مگر سغرا زینب کو دے دیتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کے قہر و غضب سے ڈرتی تھی۔ طفیل سے سغرا نے زینب کی بدسلوکی اور اس کے ساس ایسے برتاؤ کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ صلح کل تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باعث گھر میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا ہو۔ اور بھی کئی باتیں تھیں جو وہ طفیل سے کہنا چاہتی تو کہہ دیتی، مگر اسے ڈر تھا کہ طوفان برپا ہو جائے گا اور تو اس میں سے بچ کر نکل جائیں گے، مگر وہ اکیلی اس میں پھنسی رہ جائے گی اور اس کی تاب نہ لا سکے گی۔ یہ خاص باتیں اسے چند روز ہوئے معلوم ہوئی تھیں اور وہ کانپ کانپ گئی تھی۔ اب اللہ دتا اسے پیار کرنا چاہتا تو وہ الگ ہٹ جاتی یا دوڑ کر اوپر چلی جاتی جہاں وہ اور طفیل رہتے تھے۔ طفیل کو جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، اللہ دتا کو اتوار کی۔ اگر زینب گھر پر ہوتی تو وہ جلدی جلدی کام کاج ختم کر کے اوپر چلی جاتی۔ اگر اتفاق سے اتوار کو زینب کہیں باہر گئی ہوتی تو سغرا کی جان پر بنی رہتی۔ ڈر کے مارے اس سے کام نہ ہوتا، لیکن زینب کا خیال آتا تو اسے مجبوراً کانپتے ہاتھوں سے دھڑکتے دل سے توان و کرہن سب کچھ کرنا پڑتا۔ اگر وہ کھانا وقت پر نہ پکائے تو اس کا خاوند بھوکا رہے، کیونکہ وہ ٹھیک 12 بجے اپنا شاگرد روٹی کے لیے بھیج دیتا تھا۔ ایک دن اتوار کو جبکہ زینب گھر پر نہیں تھی اور وہ آٹا گوندھ رہی تھی، اللہ دتا پیچھے سے دبے پاؤں آیا اور کھلندڑے انداز میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ تڑپ کر اٹھی، مگر اللہ دتا نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ سغرا نے چیخنا شروع کر دیا، مگر وہاں سننے والا کون تھا؟ اللہ دتا نے کہا، شور مت مچاؤ، یہ سب بے فائدہ ہے، چلو آؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ سغرا کو اٹھا کر اندر لے جائے۔ کمزور تھی، مگر خدا جانے اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اللہ دتا کی گرفت سے نکل گئی اور ہانپتی کانپتی اوپر پہنچ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آ گئی۔ اللہ دتا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اندر کمرے میں لیٹ کر اس نے زینب کو پکارا۔ وہ آئی تو اس سے کہا، ادھر آؤ، میری ٹانگیں دباؤ۔ زینب اچک کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی ٹانگیں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کے سانس تیز تیز چلنے لگے۔ زینب نے اللہ دتا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم اپنے آپ میں نہیں ہو۔ اللہ دتا نے سوچا کہ زینب سے چھپانا فضول ہے، چنانچہ اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ زینب آگ بگولا ہو گئی۔ کیا ایک کافی نہیں تھی؟ تمہیں تو شرم نہ آئی؟ پر اب تو آنی چاہیے تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے میں شادی کے خلاف تھی۔ اب سن لو کہ سغرا اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اللہ دتا نے بڑے مسکین لہجے میں پوچھا، کیوں؟ زینب نے کھلے طور پر کہا، میں اس گھر میں اپنی سوت دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ دتا کا حلق خشک ہو گیا، اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ زینب باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ سغرا صحن میں جھاڑو دے رہی ہے۔ چاہتی تھی کہ اس سے کچھ کہے، مگر خاموش رہی۔ اس واقعے کو 2 مہینے گزر گئے۔ سغرا نے محسوس کیا کہ طفیل اس سے کچھ کھچا کھچا رہتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ آخر ایک دن آیا کہ اس نے طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔